بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حفظ قرآن مجید میں سے آیت الکرسی پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائے کہ آیت الکرسی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو ہم پچھلی کلاسز میں بھی آداب کا خاص خیال رکھتے آئے ہیں، ان آداب کو ہم ریوائز کرتے ہیں کہ ہمیشہ پاک، صاف اور باوضو ہو کر تلاوت کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ اور باادب طریقے سے بیٹھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ درست تلفظ اور رموز اوقاف کا بھی خاص خیال رکھا جائے، ٹھہر کر اور حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کی جائے، توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھا جائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آیت الکرسی کی فضیلت جانتے ہیں، پھر اس کی میں آپ کو تلاوت سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو عظیم آیت ہے، قرآن مجید کی عظیم آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 255 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس کا بیان ہے، شیطان کے خلاف یہ ڈھال ہے۔ آیت الکرسی جو ہے امن و عافیت کے حصول کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں، پھر ان کی جو صفات کے بارے میں بیان بھی آیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو آیت الکرسی کی لفظ بہ لفظ تلاوت کر کے سکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ آپ نے ان میں جو رموز اوقاف ہیں، درست تلفظ ہے، اسی طرح جو تجویدی قواعد ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کو غور سے سننا ہے، تاکہ آپ ان کو ذہن نشین رکھیں اور جب آپ تلاوت کریں تو آپ انہی قواعد کے مطابق تلاوت کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو مد، اس میں پہلا جو حصہ ہے، اس میں مد آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو ہم نے اپنی آواز کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، مقدار بڑھا دینی ہے۔ جیسے اللہ لا الہ، اب لا پہ مد ہے تو اس کو ہم نے 3-4 الف کی مقدار میں اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور آگے حی القیوم میں نا ہا کو واضح کرنا ہے، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوگا، حی القیوم، اور قاف حروف مستعلی ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی حی القیوم لا تأخذہ، اب الف کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ باقی دیکھا آپ نے نا، پہلے الف جو گزرا اس میں نہیں، اب آگے بھی آپ دیکھیں، جیسے یہ لا ہے، لام الف زبر لا، اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دیا، کیوں؟ اس کے اوپر الف کے اوپر جزم نہیں ہے، تو یہ جہاں حمزہ کے اوپر جزم ہوگا تو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تأخذہ لا تأخذہ، خا کو پر پڑھیں گے، دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سینۃ وہاں پہ تشدید ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اپنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، یعنی کہ گنہ کریں گے، اور نوم یہاں پہ وقف کریں گے، اور اس کو یہ مد لین ہوگا، اپنی ہماری جو آواز ہوگی اس کو ہم لمبا کریں گے 3 سے 4 الف کے مقدار کے مطابق، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس طریقے سے۔ لہ ما فی السماوات، اب اب سین کو لمبا نہیں کرنا، سا نہیں، بلکہ سین پہ زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم آرام سے پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، نارمل جیسے حرکات کو پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش، تا تی تو، میم اور واو کے اوپر کھری زبر ہے تو اس کو ہم 1 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے، سماوات وما فی الارض، یہاں پہ ہم وقف کریں گے کیونکہ تو یہاں پہ آ رہا ہے وقف مطلق، تو یہاں پہ وقف کر دیں گے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے من ہے نا، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، یعنی کہ گنہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اخفا
کا قاعدہ لگ رہا ہے. اخفا سے مراد ہے کہ جو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے نون گنہ کے بعد، جیسے ذال ہے تو اس کو ہم اپنی آواز ناک میں لے کے جائیں گے. اور آپ نے عندہو پہ یہاں پہ مد ہے تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو لمبا کریں گے، یعنی کہ الف 3-4 الف کی مقدار میں ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس طریقے سے. اس کے بعد یعلم، آئین واضح کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ایدیہم، اب میم یہاں پہ جزم ہے اس پہ، لیکن آگے واو میم جزم ہے، اس پہ ہم نے اس گنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم نارمل روٹین میں پڑھیں گے. ایدیہم وما خلفہم. خا حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، تھوڑا موٹا پڑھیں گے. خلفہم، ہا بھاری آواز نکالیں گے، ہم. ولا یحیطون، تو حروف مستعلیہ اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. بشیء، یہاں پہ ہم گنہ کریں گے لیکن آگے من علمہ ہی پہ گنہ نہیں کریں گے، کیونکہ من یعنی کہ نون گنہ کے بعد آئین ہے تو یہ حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس میں ہم اپنی آواز ناک میں لے کے زیادہ دیر تک نہیں جائیں گے بلکہ ایک فلو میں پڑھیں گے جیسے حرکات کو پڑھتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے بعد وَسِعَ، آئین واضح کریں گے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ضا حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام قواعد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ اور رموز و قاف کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور بار بار تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.